حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے اپنی سرزمین پر موجود مبینہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف خاطر خواہ اقدامات نہ اٹھانے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اب کی بار یہ پیش رفت پہلے سے کیسے مختلف ہے؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ امریکہ طالبان کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ غیر رسمی طور پر یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر اب کچھ نئے محرکات کار فرما ہیں، جیسا کہ مذاکرات کے لیے ایک مخصوص عہدیدار کی تعیناتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ کو براہ راست طالبان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ مائیکل سمجھتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ افغان امن کے پس منظر میں پاکستان اپنی پالیسی میں وہ تبدیلی نہیں لا رہا جس کی امریکہ اس سے توقع کر رہا ہے۔ حال ہی میں انتخابات کے دوران جب افغانستان میں حملے ہوئے تو افغان حکومت نے ایک بار پھر پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان ایک بار پھر فائرنگ اور الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں نئی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بھارت نے اس پر کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے ایک جذبہ ہے۔ عمران خان نے تو مذاکرات کا دروازہ کھولا تھا، مگر بھارت نے اسے فوری طور پر بند کر دیا۔ بھارت میں آنے والے انتخابات کی وجہ سے آئندہ 6 سے 9 ماہ تک کوئی ممکنہ ڈائیلاگ نظر نہیں آتا۔ قوم پرست نظریات پر مبنی مہم کے بعد اور بھارت میں نئی حکومت کے آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دونوں جانب سے پائیدار بات چیت میں دلچسپی کا اظہار کیا جائے گا۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل کا دورہ کیا، مگر پاکستانی رہنماؤں کی بھارتی حکام سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اب تک 2 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں اور ابھی انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں یہ دونوں ممالک پاکستان کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں؟ چین شاید ایسا ملک ہے جو پاکستان پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرے جو سب کے مفاد میں ہے، اور چین کا روڈ بیلٹ منصوبہ اس اثر و رسوخ کی وجہ ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسی وجہ سے سعودی عرب کے پاس گیا ہو تاکہ اسے چین کا دباؤ نہ لینا پڑے، خصوصاً کشمیر کے معاملے پر۔ حالیہ چند برسوں میں چین افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں کافی متحرک رہا ہے اور ماضی میں سعودی عرب افغان مجاہدین اور طالبان رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر چکا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔